چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ ایک معروف ادارہ ہے جو سن 2014 میں ویسٹ مڈلینڈ کے شہر برمنگھم میں قائم ہوا۔ چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ پہلا ایسا ادارہ ہے جس نے سب سے پہلے چائنیز ایکوپنکچر، چائنیز ہربل میڈیسن اور ہجامہ، جسے کپنگ بھی کہا جاتا ہے، انگلینڈ اور پاکستان میں متعارف کرایا۔ چائنیز ہاسپٹل چائنا کے جدید اور معروف میڈیکل اداروں سے ایفیلیٹڈ ہے، جس میں ننجنگ TCM یونیورسٹی، چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل اور ہیبی یونائٹڈ یونیورسٹی سر فہرست ہیں۔ چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ پچھلے 14 سال سے تجربہ کار چائنیز میڈیسن اسپیشلسٹ کے زیر نگرانی اپنی خدمات مہیا کر رہا ہے۔ چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ کے CEO جناب محمد سرور خان صاحب چائنیز ہاسپٹل کے سینئر میڈیکل آفیسر ہیں، جو چائنیز میڈیسن میں 18 سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔ جناب سرور صاحب نے 1997 میں آئرلینڈ اور چائنا سے چائنیز میڈیسن میں تعلیم حاصل کی۔ سرور خان صاحب آئرلینڈ اور پاکستان میں بطور چائنیز میڈیکل اسپیشلسٹ اپنی خدمات ادا کر چکے ہیں۔ مس ین ہوا سن چائنیز میڈیسن میں 28 سالہ تجربہ رکھتی ہیں۔ مس سن نے 1983 میں چنگ چن میڈیکل یونیورسٹی چائنا سے چائنیز میڈیسن میں تعلیم حاصل کی۔ مسٹر چین ایلیکس نے 1985 میں چائنا سے چائنیز میڈیسن میں تعلیم حاصل کی اور پچھلے کئی سالوں سے چائنیز میڈیسن میں اپنی خدمات ادا کر رہے ہیں۔ ایکیوپنکچر تقریباً 2000 سال پرانا چائنیز طریقہ علاج ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین طریقہ علاجوں میں سے ایک قدیم علاج ہے۔ ایکیوپنکچر کو آج بھی ایک مؤثر قدرتی طریقہ علاج سمجھا جاتا ہے۔ ایکیوپنکچر طریقہ علاج میں باریک سوئیاں مریض کے جسم کے مخصوص جگہوں میں پیوست کی جاتی ہیں، جنہیں ایکیوپنکچر پوائنٹس کہا جاتا ہے۔ ایکیوپنکچر ایک ڈرگ فری طریقہ علاج ہے جس سے بہت سی بیماریوں کا مؤثر علاج کیا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایکوپنکچر کیسے کام کرتا ہے اور پھر کس کس بیماریوں کے لیے ایکوپنکچر اچھا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم 2-3 بیماریوں کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے ناظرین کو کہ ایکوپنکچر کیسے کیا جاتا ہے۔ پہلے تو الحمدللہ ایک جو ہے نا الیکٹریکل انرجی جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اس ایکوپنکچر اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ نیڈل ہم لگا کر، چھوٹی سی باریک سی نیڈل ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ انرجی ہم بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو اس شارٹ پر دکھایا جائے گا کہ انرجی کیسے جو ہے نا اندر اور باہر جاتی ہے۔ اس انرجی کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ یہ انرجی انسان کے اندر 110 وولٹ کے برابر پائی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے گھروں کی بجلی کی ہوتی ہے 220، 230، 240 وولٹ ہوتا ہے، ایسے انسان کے اندر بھی جو ہے نا بجلی کا کرنٹ ہے۔ تو سوئی کے اندر کوئی میڈیسن نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل باریک سی سوئی ہوتی ہے، نیڈل ہوتی ہے، اور مخصوص پوائنٹس کے اوپر لگا کر اس پوائنٹس کو اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس پوائنٹ کے ذریعے سے ہم یعنی کہ دل کی رفتار بھی ہم تیز کر سکتے ہیں، سلو کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے کڈنیز کو بھی ہم بوسٹ اپ کر سکتے ہیں، لنگس کو بھی ہم بوسٹ اپ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ جس آرگن میں مسئلہ ہو، ایکوپنکچر کے ذریعے سے ہم اس کی جو انرجی ہے اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت آرگن جو تو اس میں کمی ہو تو بیماری ہوتی ہے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آرگن جو ہے نا، جیسے کہ لیور، اوور ایکٹنگ لیور ہو تو پھر ہائی بلڈ پریشر وغیرہ ہو جاتا ہے، سر میں درد وغیرہ ہوتا ہے، تو پھر ہم نے لیور کو کیا کہ کام ڈاؤن کرنا ہے۔ اور ایسے کبھی کبھی کیا کہ کڈنی کی جو ہے نا کمی کی وجہ سے تو پھر کیا کہ وہ بون میرو نہیں بنتا ہے، پھر میں کمر میں درد ہو جاتا ہے، جو نا میموری شارٹ ہو جاتی ہے، پھر جو تو یعنی کہ سنائی وغیرہ کا کم دیتی ہے، تو یہ پیشاب وغیرہ زیادہ آتا ہے، تو یہ کڈنی
کی فنکشن کم ہونے کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں. یہ بہرحال یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اکارڈنگ ٹو چائنیز میڈیسن تھیوری، کیونکہ باقی میڈیسن کی تھیوری جو الگ ہے، تو ہماری جو اکارڈنگ ٹو چائنیز میڈیکل تھیوری. تو پہلے آج آپ بات کریں گے کہ کمر کا درد عموماً اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور اس کی پھر ٹریٹمنٹ کیا ہے. کمر کا درد ہمارے چائنیز میڈیسن میں یعنی کہ اکثر جو ہے نا وہ کڈنی ڈس فنکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے چائنیز میڈیسن میں ہم کہتے ہیں جی کہ کڈنی جو ہے وہ بون میرو بناتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں مک کہیں گے، جو عموماً جب ہم گوشت وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ ہڈی کے اندر ہوتی ہے. تو وہ کیا کہ جب بون میرو بناتی ہے تو پھر بون میرو وہ اسپائن کے اندر جو ہے نا کڈنی سے اسپائن کے اندر جاتی ہے، پھر وہ صرف اسپائن کو ہی نہیں تر کرتی یعنی کہ فریش کرتی، مگر جا کر اندر برین کو دماغ کو بھی کرتی ہے. تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جب جس آدمی کو کمر کا درد ہو تو اس میں ایک تو کیا کہ ان کو پیشاب زیادہ آتا ہے، دوسرا جو ان کی جو میموری تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہے، پھر کیا کہ کمر میں درد ہوتا ہے، اور پھر کیا کہ کبھی کبھی جو ہے نا سماعت کی کمزوری ہو جائے، سنائی کم دیتا ہے. اور یہ ساری وجہ کیا ہے کہ کڈنی کی ڈسفنکشن ہے. کڈنی میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے، مگر اس کی جو الیکٹریکل انرجی پاور ہے وہ تھوڑی کم ہو گئی ہے. تو اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا یہ ریڑھ کی ہڈی اور اس میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اور مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ کڈنی جو ہے وہ بون میرو سے ہی نہیں بنا رہی، اور بون میرو جو تو ریڑھ کی ہڈی کے اندر اسپائن کے اندر اوپر جا نہیں رہا ہے، اس کو جو ہے نا موئسٹ نہیں کر رہا ہے، اور پھر جا کر برین کو بھی موئسٹ نہیں کر رہا ہے. تو عموماً جو ہے تو کیا کہ ادھر جو ہے نا وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر تو انجیکشن لگاتے ہیں کہ اس کو تر کرنے کے لیے، تو وہ جو ہے نا کبھی کبھی الحمدللہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے. اور پھر کیا کہ اگر وہ کہتے ہیں جی ٹریپ نرو، وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہڈی جو ہے تو وہ تھوڑا ڈرائنس ہوتی ہے تو وہ اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے، تو جس کے اندر نسیں جا رہی ہیں تو وہ کیا کہ وہ ٹرپٹ ہو جاتی ہیں. تو آکوپنچر میں ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے الحمدللہ کہ جو ہے نا یہ مورا 3، 4 اور 5 عموماً اس میں مسئلہ پایا جاتا ہے. تو اس کو جو ہے نا ہم کڈنیز کو بوسٹ کرتے ہیں کہ جو بون میرو ہے وہ جو ہے نا پورا ہو، کہ ریڑھ کی ہڈی کو جو ہے نا تو اس کو فریش رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا کہ کیونکہ روٹ کورس جب ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اس کے ساتھ جو پیشاب زیادہ آنا ہوتا ہے، مردوں میں تھوڑا کمی پائی جاتی ہے، دوسرا جو ہے نا سماعت کی کمزوری ہو جاتی ہے، دوسرا جو ہے نا میموری وغیرہ تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو اس کا آپریشن کے بغیر الحمدللہ علاج ہو جاتا ہے. آپریشن کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپریشن ڈاکٹر کرتے ہیں تو یہ ایسا نازک جو جگہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی جو ہے نا اس میں کوئی فرق پڑ گیا تو کیا کہ نیچے والا حصہ جو ہے نا وہ جو ہے نا ضائع ہو جاتا ہے، آدمی معذور ہو جاتا ہے. تو سب ناظرین سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ الحمدللہ حجامے کے ساتھ جو ہے نا تو بیک پین کی ٹریٹمنٹ کروائیں، کیونکہ اس کا ایک اس کا سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے نا حجامہ دوسرا آکوپنچر اسپیشلسٹ ہے. الحمدللہ میں نے خود بھی کوئی 18 سال کی ایکسپیرینس ہے آکوپنچر میں، اور اس کے علاوہ جو ہے تو الحمدللہ میں آکوپنچر ٹیچ بھی کرواتا ہوں. جو اسٹوڈنٹ وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ you take care of the kidneys, boosting the kidney function, and that is the first thing we should look at in case of the back pain. پھر اس کے علاوہ جو ہے نا بیک پین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہو، پیشنٹ شاید گرا ہو، تو اس کے پھر جو مختلف ہو سکتے ہیں. اگر تو کوئی ایکسیڈنٹ کا کیس ہو تو پھر الحمدللہ وہ حجامہ ادھر بہتر کام کرتا ہے. اور حجامے کے ہمارے پاس الحمدللہ فیسلٹی ہے، مرد حضرات کے لیے بھی ہے، مستورات حضرات کے لیے بھی ہے الحمدللہ. تو پہلے تو ہم پیشنٹ کو چیک کرتے ہیں، چیک کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا یعنی کہ واٹ از دا روٹ کوز. جب روٹ کوز اس کے جڑ مل جائے گی بیماری کی تو پھر ٹریٹ کرنا آسان ہے الحمدللہ. بہت سارے پیشنٹ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا آکوپنچر کے ساتھ جو ہے نا درد بھی ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ یہ سوئیاں چھوٹی چھوٹی سوئیاں مختلف پارٹ جسم کے پارٹ پر لگاتے ہیں، تو یہ بہت باریک سوئیاں ہوتی ہیں اور بال سے بھی باریک ہوتی ہیں. اور کیونکہ یہ جو انجیکشن نیڈل ہے اس سے کم از کم 10 گنے جو ہے وہ زیادہ
موٹا ہوتا ہے تو انجیکشن سب نے لگایا ہوگا, انجیکشن سے یہ جو ہے نا بہت کم, یعنی کہ درد بالکل ہوتا ہی نہیں ہے. آکوپنچر بہت ایک سمپل ٹریٹمنٹ ہے. آئیے ابھی آپ کو جو ہے نا ایک لائیو ڈیمونسٹریشن بتاتے ہیں کہ کیسے آکوپنچر کیا جاتا ہے. آکوپنچر بہت لوگ پوچھتے ہیں آکوپنچر کیا چیز ہے اور کیسے کام کرتا ہے. آکوپنچر ایک چائنیز طریقے علاج ہے جو کم از کم 3000 سال سے چلے آ رہا ہے, اور 1,200,000,000 چائنیز کو جو ہے نا ٹریٹ ہو رہا ہے ابھی تک. یعنی کہ چائنا میں بہت بڑی بڑی اسپتال ہیں اور ان میں جو ہے نا تو آکوپنچر بھی ہوتا ہے, چائنیز ہربل میڈیسن بھی ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ایلوپیتھک میڈیسن بھی ہوتا ہے. بہرحال آکوپنچر پلیز اے ویری بگ رول in treating the diseases. And what is acupuncture? Acupuncture یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی سوئی ہوتی ہے. یہ میک شور یہ ذرا, کیونکہ ہمارے ویڈیو کافی دیکھتے ہیں جو میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہیں اور اسپیشلی جو ہجامہ وغیرہ کرتے ہیں, تو ذرا ان سے گزارش ہے کہ یوز اسٹیرلائز نیڈل, اینڈ فار یور ایزینس یہ گائیڈ ٹیوب بھی آتی ہے ان کے ساتھ. عموماً جو اچھا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو تو گائیڈ ٹیوب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, مگر یہ گائیڈ ٹیوب بھی اگر نئے بندے ہیں تو اس کے لیے گائیڈ ٹیوب بھی استعمال ہو سکتی ہے. تو یہ کیا کہ یہ چھوٹی بالکل باریک سوئی ہوتی ہے. آپ نے ٹیکا تو دیکھا ہوگا کہ ٹیکا کتنا موٹا ہوتا ہے. یہ بالکل از ویری 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 فائن نیڈل اینڈ جسٹ ون ٹائم یوز, یعنی ایک بار استعمال کر کے اس کو پھینک دینا. تو پہلے کیا کہ اسپرٹ کے ساتھ صاف کیا جائے, اور پھر اگین سیکرٹ کیا ہے کہ پوائنٹس لوکیشن, کس بیماری کے لیے کس پوائنٹ کے اوپر ٹریٹ کرنا ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے اسپیشل, تو اس کو کیا کہ بس یہ لگ گیا اور پیشنٹ کو محسوس بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. اور الحمدللہ یہ جو انسان کے اندر الیکٹریکل انرجی ہے, تو یہ الیکٹریکل انرجی کے اوپر کام کرتا ہے. جیسے ہمارے گھر کے اندر جو ہے نا, یہ لیمن ٹرم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سمجھ میں آسانی ہو. ایک ہمارے گھر کے اندر گیس کی پائپ لائن ہوتی ہے, ایک جو ہے نا پانی کی پائپ لائن ہوتی ہے, اور پھر ایک الیکٹریکل وائرنگ بھی ہوتی ہے. ایسی انسان کے اندر خون کی نالیاں بھی ہے, باقی جو ہے نا فلوئڈ کی نالیاں بھی ہے, اور ایسی الیکٹریکل سسٹم بھی ہے. تو یہ آکوپنچر کس کے اوپر کام کرتا ہے کہ جو الیکٹریکل سسٹم ہے انسان کے اندر, اور انسان کے اندر کا کم از کم 120 وولٹ کے برابر جو ہے نا الیکٹرک پائی جاتی ہے. تو یہ کیا الیکٹریکل سسٹم کے اوپر کام کرتا ہے. ابھی جو ہے تو ادھر ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے, یہ ادھر یہ ہارٹ کے لیے. اگر کسی کو دل کی بیماری ہو تو کیا کہ ادھر جو ہے نا ہم آکوپنچر کرتے ہیں. جاپان میں اس کو آکو پریشر کرتے ہیں, اس کو ایسے پریشر کرتے رہتے ہیں, یعنی کہ مساج کرتے رہتے ہیں. اور ہم کیا کہ چائنا میں کیا اور ادھر یو کے میں کیا کہ اس کو آکوپنچر یہ چھوٹی سی سوئی لگا دیتے ہیں. تو کسی کوئی بھی دل کا مسئلہ ہو تو وہ ادھر یہ اس کا جو مین پوائنٹ دل کا وہ یہ ہے, اور مین پوائنٹ جو لنگس کا ہے, بکنوں کا, وہ ادھر ہے. اگر کسی کا دمے کی شکایت ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو پھر کیا کہ وہ جو ہے نا ہم ادھر نیڈ لگاتے ہیں. اور پھر دیکھیں کہ الحمدللہ اسلام میں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں, اگر ہم صحیح طریقے سے اپنے ہاتھ باندھیں گے تو ہم اس پوائنٹ کو بھی مساج کر رہے ہیں اور اس پوائنٹ کو مساج کر رہے ہیں, اور پھر ادھر جو ادھر ریلیکسیشن پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو مساج کر رہے ہیں. ابھی اگر ہمارے پاس پیشنٹ آئے گا جس کو تھوڑی ٹینشن وغیرہ وری وغیرہ کی شکایت ہے تو یا نیند نہیں آتی, تو اس کو ہم یہ پوائنٹ لگائیں گے. اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے جس کو کوئی دل کی بیماری ہے, ہارٹ بیٹ زیادہ ہے یا کچھ بھی, تو وہ اس کو ہم یہ لگائیں گے. اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے اس کو جو ہے نا اسما ہے یا کچھ یعنی لنگ کی بیماری ہے یا ٹی بی رہی ہے اس کو یا ابھی بھی ٹی بی ہے, تو پھر وہ ہم یہ پوائنٹ استعمال کریں گے. اسی طرح باقی باڈی کے اوپر بھی 360 پوائنٹس ہیں, اور مختلف پوائنٹ مختلف بیماری کے لیے ہیں. جب ہم رکوع میں جاتے ہیں نماز کے اندر تو علماء بتاتے ہیں کہ ہم زور سے جو ہے نا اپنے گھٹنوں کو پکڑیں, کیونکہ ادھر بھی جو ہے نا پوائنٹس ہیں جو خون بناتے ہیں, اور پھر جو معدے کے ہضمے کے لیے ہیں. تو یہ سبحان اللہ جو اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے نا, اللہ پاک کو ہی پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا رکھے ہیں. اور پھر ایسی جو ہے نا کئی آکوپنچر جو ہے نا ایئر آکوپنچر بھی کہتے ہیں کہ کان میں آکوپنچر کیا جاتا ہے, اور کان میں بھی سارے جو آرگنز ہیں وہ کان میں بھی اس کی جو ہے نا تو لنکس ہیں. تو ایئر آکوپنچر بھی ہم اس پیشنٹ کو کرتے ہیں کہ اسپیشلی جن سگریٹ وغیرہ چھوڑنا ہو یا کچھ شراب وغیرہ میں برے نشے میں پڑا ہوا ہو یا ہیروئن وغیرہ, تو اس کا علاج بعد ہوئے کہ الحمدللہ ہم جو ہے نا فری میں کرتے ہیں. یعنی کہ کسی بھی کوئی نشہ ہو, سگریٹ نہیں, بہرحال کوئی ہیروئن وغیرہ,
تو اس کا علاج ہم فری کرتے ہیں، اور وہ آکوپنچر جو ہے نا ہم ایئر میں کرتے ہیں، اور یہ علاج الحمدللہ پاکستان میں بھی ہماری جو اسپتال ہے راولپنڈی کے اندر پشاور روڈ کے اوپر، تو اس میں بھی الحمدللہ ہیروئن وغیرہ کا وہ جو ہے علاج ہم فری پچھلے 15 سال سے الحمدللہ کر رہے ہیں، اور بہت ہی افیکٹو ہے۔ تو اس کے جو ہے نا الحمدللہ آکوپنچر کے 360 پوائنٹ ہے، اور مختلف پوائنٹس کے اوپر مختلف بیماریوں کے لیے آکوپنچر کیا جاتا ہے، اور بالکل پیشنٹ کو کوئی فیل بھی نہیں ہوتا ہے، اور بالکل باریک سوئی، اور یہ سوئی نکال کر پھر اس کو پھینک دی جاتی ہے۔ مائیگرین کو عام زبان میں آدھے سر کا درد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عام بیماری ہے جو ہر 5 عورتوں میں سے ایک عورت کو ضرور ہوتی ہے، اور ہر 10 مردوں میں سے ایک مرد کو ہوتی ہے۔ مائیگرین کا درد عموماً 17 سے 18 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے۔ مائیگرین جو ہے نا تو بہت پیشنٹ میں پایا جاتا ہے، اور ایسا کبھی کبھی تو ایسا سویئر مائیگرین ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ وامٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی مائیگرین جو ہے نا صرف ایک سائڈ کے سر پر ہوتا ہے، کبھی دوسری سائڈ پر ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے نا پورے سر میں ہوتا ہے۔ اور کئی جو مسترات ہمارے پاس آتی ہیں، فیمیل پیشنٹ آتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا تو سر درد کبھی گیا ہی نہیں، یعنی کہ ہر وقت سر درد، میٹھا میٹھا سر درد ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کی وجوہات کافی ساری ہیں۔ بہرحال ہمارے چائنیز میڈیسن میں تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا روٹ کورس کیا ہے، اور عموماً مردوں میں تو اگر سر میں درد ہے تو اس کا سب سے پہلے بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے، تو یہ تو ضرور اگر مسلسل سر میں درد ہو رہا ہے تو اپنے جی پی کے پاس ضرور جا کر بلڈ پریشر چیک کروائیں، کیونکہ بلڈ پریشر کو کہتے ہیں جی کہ ایک سائلنٹ کلر ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور اتنا بلڈ ہائی ہو جاتا ہے اور جا کر فالج وغیرہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اسے سائلنٹ کلر کہتے ہیں۔ تو سارے ناظرین سے گزارش ہے، اگر سر میں کوئی شکایت ہے، سر میں درد وغیرہ ہے، تو سب سے پہلے تو بلڈ پریشر چیک کروائیں۔ اگر بلڈ پریشر ٹھیک ہے الحمدللہ، اور پھر بھی سر میں درد ہے، تو پھر جو ہے نا اس کا جو ہے نا چائنیز میڈیسن طریقے سے اس کا ڈائگنوسس کروائیں۔ الحمدللہ ہمارا ڈائگنوسس بہت آسان ہے، اور جو ہے نا اور روٹ کوس کو پکڑتا ہے۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ مستورات میں سر میں درد اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے وجود کے اندر گرمائش پیدا ہو جاتی ہے، اسپیشلی مینسس کے دوران اور بچہ ہونے کے دوران کافی فلوئڈ وغیرہ لوز ہوتے ہیں، تو پھر کیا کہ آہستہ آہستہ کیا کہ وجود کے اندر جو ہے نا خون کے اندر گرمائش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیونکہ ہیٹ رائزز، جیسے اگر ہمارے کمرے میں بھی ہیٹ ہوگی تو اوپر جو ہے چھت کے قریب زیادہ گرم ہوگا، نیچے ٹھنڈا ہوگا، ایسے انسان کے وجود کے اندر بھی جب گرمی پیدا ہوتی ہے تو کیونکہ ہیٹ رائز کرتی ہے تو بالکل ٹاپ موسٹ وہ کیا کہ سر کو چلی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا ایک تو سر میں درد ہوتا ہے، دوسرا جو ہے نا غصہ وغیرہ زیادہ آنا، دوسرا جو ہے تو یعنی کہ رات کو ڈسٹرب نیند، یعنی کہ ریسٹلیسنس جو ہے نا، ریسٹ آدمی نہیں کر سکتا ہے، آرام نہیں کر سکتا ہے، اور عموماً ایسا ہے کہ جو ہے نا تولیے کے اندر سر جو ہے نا جھپڑا ہوا ہے، ایسے جو ہے نا ہر وقت فیلنگ ہوتی ہے۔ اور تو یہ عموماً گرمی کی علامات ہوتی ہے، کیونکہ وجود کے اندر گرمائش ہے۔ تو اس کو جو ہے تو ہم الحمدللہ ایک تو آکوپنچر کے ساتھ بہت اچھی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، دوسرا اس کو جو ہے تو ہجامے کے ساتھ بہت اچھی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ کیا کہ جو ہے نا ہربل میڈیسن، اور ہربل میڈیسن ہم ایسے پیشنٹ کو کیا کہ ہم کولنگ ہربس دیں گے کہ جو ہے نا باڈی کو تھوڑا فلوئڈ کی جو کمی ہے وہ فلوئڈ پورے ہو جائیں، تو پھر کیا کہ جب گرمائش اندر سے نکلے گی تو صرف سر میں درد ہی ختم نہیں ہوگا، پر ساتھ ساتھ کیا کہ جو چڑا پان جیسا یعنی کہ غصہ وغیرہ زیادہ آنا وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے علاوہ جو ہے نا قبض وغیرہ کی شکایت عام ہو جاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، معدے میں جلن وغیرہ ہو جاتی ہے وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر جو ڈسٹرب سلیپ یعنی کہ رات کو جو ہے نا نیند صحیح نہیں آنی وہ بھی الحمدللہ، کیونکہ اس کا جو روٹ کورس ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو عموماً یہ 2 وجہ ہمارے چائنیز میڈیسن میں پائی جاتی ہے، یا تو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے، اور ہائی بلڈ پریشر تو دو ٹائپ کا ہوتا ہے عموماً ہمارے چائنیز میڈیسن میں، ایک تو یا تو لیور اوور ایکٹنگ کر رہا ہے، لیور فنکشن جو ہے نا اوور ایکٹنگ کر رہی ہے، اور یا تو پھر یا کڈنی کی کمزوری کی وجہ سے جو ہے نا تو وہ ہیڈ ایک ہو رہا ہے۔ تو اس کو پہلے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، ہمارے اسپتال کے اندر ٹوٹلی فری چیک اپ ہوتا ہے الحمدللہ، اور چیک کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگتا ہے پورا ڈائگنوز کر کے، پھر پیشنٹ کو ہم بتاتے ہیں جی کہ ہاں آپ کی کس وجہ سے آپ کو ہیڈ ایک ہو رہا ہے، اس کی یہ کیا ٹریٹمنٹ ہے، اور اس کا اندازاً خرچہ کتنا آئے گا،
اور کتنا وقت لگے گا اور کتنے % بہتر ہونے کے چانسز ہے. آخر سب کوئی کرنے والا تو اللہ پاک ہے. وہ ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا پیٹ میں درد ہو گیا. اللہ پاک سے عرض کیا یا باری اللہ میرے پیٹ میں درد میں کیا کروں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ درخت جا کر پتے کھاؤ اور آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام گئے, وہ درخت ڈھونڈا اور درخت کے پتے کھائے تو وہ ٹھیک ہو گیا. پھر کوئی عرصے بعد پھر پیٹ میں درد ہوا, پھر اللہ پاک سے نہیں پوچھا, جا کر اسی درخت کے پتے کھائے اور پیٹ میں درد وہ ٹھیک نہیں ہوا. تو اللہ پاک سے عرض کیا یا باری اللہ پہلے میرے پیٹ میں درد تھا, میں نے اسی درخت کے پتے کھائے تھے, ٹھیک ہو گیا تھا, ابھی جو میں نے اسی درخت کے پتے کھائے, ابھی درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پہلے میں نے ان کے اندر شفا رکھی تھی, ابھی میں نے ان کے اندر شفا نہیں رکھی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں, یہ اللہ شفا جو ہے وہ اللہ پاک سے آتی ہے. ہم تو کیا ہے کہ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں, یہ دعا یعنی کہ میڈیسن لینا بھی, علاج کروانا بھی, یہ بھی ایک سنت عمل ہے الحمدللہ. تو ضرور اگر میں سر میں درد ہے, مائیگرین وغیرہ ہے, تو ضرور سب سے پہلے تو کیا کہ ایک اچھے حجامس کے پاس چلے جائیں, حجامہ کروائیں. اور اگر اس کے بعد بھی نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر الحمدللہ آکوپنچر اور ہربل میڈیسن. تو ہمارے پاس جو ہے فیسلٹی الحمدللہ وہ لیڈیز کے لیے لیڈیز بھی ہیں, مرد کے لیے مرد بھی ہیں. اور عموماً جو ہمارے اسٹوڈنٹ وغیرہ سن رہے ہیں کہ جو نا لیڈیز اسپیشلی آتی ہیں اور میں سر میں درد ہوتا ہے, کیونکہ ہم یہ سر کے اوپر ایک کپ لگاتے ہیں حجامے کے لیے, تو وہ بال وغیرہ مت کاٹیے گا. اس کے جو ہے نا وہ کپ کے اوپر شہد لگا کر اور پھر اوپر جمائیں تو وہ جو ہے نا کپ انشاءاللہ جم جائے گا. اگر اوپر سے تھوڑی دیر پکڑنا بھی پڑے تو وہ کیا ہے پکڑ لیں, کہ کیونکہ بال جو ہے نا ٹھیک مردوں کے بال تو آسانی سے کاٹے جاتے ہیں, مسرات کے بال ذرا کاٹنا نامناسب ہے. تو یہ جو ہے تو ہم بال وغیرہ انشاءاللہ نہیں کاٹیں گے. تو مسرات کے جو ہے نا حجامہ اسپیشلی سر درد کے لیے یا ہائی بلڈ پریشر کے لیے الحمدللہ عموماً یہ پوائنٹ پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جدھر یہ ہم مسا کرتے ہیں یہ 2 پوائنٹ پائے جاتے ہیں. یہ بہت, چاہے ہم آکوپنچر کریں چاہے حجامہ کریں, یہ بہت ہی اچھے پوائنٹ ہے الحمدللہ سر درد کے لیے اور مائیگرین کے لیے. اس کے علاوہ یہ صرف 3 پوائنٹ نہیں بلکہ اس کے علاوہ باقی اور پوائنٹس بھی ہیں. بہرحال الحمدللہ انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو ہم تفصیل سے چیک کر کے پھر آپ کو بتائیں گے. حجامہ ایک قدیم عربک طریقہ علاج ہے جسے کپنگ تھیراپی بھی کہا جاتا ہے. حجامہ جسم کے کسی بھی حصے پر کیا جا سکتا ہے, مگر صرف تجربہ کار حجامہ اسپیشلسٹ ہی جسم کے ان مخصوص حصوں کا علم رکھتا ہے. حجامہ 3 طریقے کا ہوتا ہے جنہیں ویٹ کپنگ, ہاٹ کپنگ اور ڈرائی کپنگ کہا جاتا ہے. حجامہ کیا ہے, کیسے ہوتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے, یہ انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے آپ ناظرین کو بتائیں گے کہ حجامہ کیا ہے. حجامہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ایک طریقے علاج ہے الحمدللہ, جو ہر بیماری اس کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ ٹریٹ کی جا سکتی ہے. اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار حجامہ کروایا اور صحابہ کو بھی جو ہے نا حجامے کی تلقین کی, اور ہمارے صحابہ نے بھی جو ہے نا کئی بار حجامہ کروایا. اور حجامہ ایک بہت آسان اور بہت سستا علاج ہے, اور الحمدللہ ہر ایک کے اوپر ہو سکتا ہے, اور جو ہے نا ہر ملک میں ہو سکتا ہے. اور یعنی کہ یہ ایک سنت جو ہم سے بہت بھولی ہوئی سنت تھی الحمدللہ, تو یہ ابھی جو ہے نا پچھلے 2, 4, 6 سال سے بلکہ 10 سال سے الحمدللہ اس کے اوپر بہت عمل ہو رہا ہے, اور بہت مریض اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اسپیشلی ہماری کلینک بھی الحمدللہ حجامہ کیا جاتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ کیا جاتا ہے. تو حجامے جو ہے نا 3 قسم کے جو ہے نا کپنگ ہے. انگلش میں اس کو کپنگ کہتے ہیں, عربی میں حجامہ کہتے ہیں. اور کپنگ ویٹ کپنگ بھی ہے اور ڈرائی کپنگ بھی ہے اور ہاٹ کپنگ بھی ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. بہرحال ڈرائی کپنگ تو یہ ہے کہ صرف کپ لگانا ہے, اور ہاٹ کپنگ اس کے اندر آگ لگا کر کپ لگانا ہے. اور حجامہ جو ہمارا مین ٹاپک ہے آج, کہ وہ جو ہے نا کپ لگا کر پھر جو گندا خون باڈی کے اندر ہوتا ہے اور ٹاکسن بلڈ اس کو نکالنا ہے. جب گندا خون نکل جاتا ہے الحمدللہ, پیچھے جو ہے تو تازہ خون آتا ہے, تو وہ کیا
کہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت پیشنٹ ہم سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو پہلے ہی خون نہیں ہے تو آپ اور نکالیں گے تو کیا ہوگا. تو ایسی بات نہیں ہے. جو خون آپ کے رگوں کے اندر جا رہا ہے وہ ورکنگ خون ہم نہیں نکالتے. خون جو ہم نکالتے ہیں وہ صرف سپرفیشل جو اوپر اسکن سے اوپر جو گندا خون ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں. تو آپ کے جو اگر آپ کے پہلے ہیموگلوبن جو ہے نا 11 پوائنٹ یا 12 پوائنٹ تھی وہ حجامے کے بعد بھی انشاءاللہ 11 یا 12 پوائنٹ رہے گی, ایسے کم نہیں ہوگی. تو حجامے کے ساتھ جو ہے نا خون جو ہمارے جو خون گردش کر رہا ہے, جو ہمارا خون ہمیں ورکنگ بلڈ ہے, اس میں انشاءاللہ کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی اور حجامہ بھی آپ کا انشاءاللہ ہو جائے گا. اور حجامہ الحمدللہ سنت عمل ہے, اور جو بھی آدمی حجامہ کرواتا ہے الحمدللہ اسے نورانی فائدہ بھی ہوتا ہے اور جسمانی فائدہ بھی الحمدللہ ہوتا ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر حجامہ کروانا یعنی کہ سنت کی عمر عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اور ایک شہید کا ثواب کہتے ہیں جی اس کا ایک خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کی مغفرت کر دیتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو حجامہ کرنے کی توفیق دے, اور اس کے علاوہ ہمیں پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق دے. اور اللہ پاک ساری امت کو, چاہے یہ یہودی ہے نصرانی ہے جو بھی ہیں, سارے کو جو ہے نا اللہ پاک کلمے کی دولت نصیب کرے اور جہنت چھٹکارا پا کر جنت میں جانے والا بنا دے. تو اس کے لیے ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیلاً بتائیں گے کہ حجامہ کیسے کیا جاتا ہے, انشاءاللہ لائیو آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. تو آئیے چلتے ہیں ابھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ حجامہ کیسے پریکٹیکلی کیا جاتا ہے. آج ہم حجامہ کی بات کریں گے کہ کتنے قسم کا جو ہے نا حجامہ ہوتا ہے, کپنگ ہوتی ہے. اس میں 3 قسمیں پائی جاتی ہیں. ایک تو جس کو کہتے ہیں ہم حجامہ عربی میں, اور انگلش میں کہتے ہیں ویٹ کپنگ, اور پھر ایک دوسرا جو ہے نا ڈرائی کپنگ, اور ایک جو ہے ہاٹ کپنگ. تو وہ انشاءاللہ آج تفصیلاً ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے. تو امید ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے نا کافی جو لوگ حجامہ کرتے ہیں پروفیشنلی وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, تو ان کے لیے بھی تھوڑی میں ہدایت دوں گا کہ کیسے جو ہے نا بہتر سے بہتر اپنے پیشنٹ کے لیے جو ہے نا الحمدللہ اس کو کر سکتے ہیں. اور تھوڑی سی پریکاشن لیں گے تو وہ پیشنٹ کے لیے بہتر ہے, اور پھر ہمارے حجامہ سسٹم کے لیے بہتر ہے. کیونکہ آج کل جو ہے نا کافی حجامہ جو ہے نا گھروں میں کیا جا رہا ہے, اور ابھی تو کوئی گورنمنٹ کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, مگر ایسا نہ ہو اللہ معاف کرے کہ ہماری غلطی کی وجہ سے, ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے گورنمنٹ پابندی لگا دے اس سنت طریقے کے اوپر. تو یہ سنت طریقہ الحمدللہ بہت فائدہ مند ہے انشاءاللہ ہر بیماری کے لیے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بیمار ہو, جس کا مفہوم ہے کہ حجامہ کروا لے کرو. حتیٰ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش مبارک پر گئے تو جب واپس آنے لگے تو فرشتوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اپنی امت کو حجامے کی تلقین کریں. اور پھر کئی صحابہ جو ہے نا ہمارے الحمدللہ حجامہ کرتے تھے. تو پہلے ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ ڈرائی حجامہ کیا ہوتا ہے. ڈرائی حجامہ صرف کپنگ, وہ بھی ڈپینڈ آن ڈیزیز کہ کیا ڈیزیز کیا ہے, اس کے مطابق جو ہے تو پھر جو ہے نا کنسلٹنٹ جو ہے تو وہ ڈائگنوز کرے گا کہ ہاں جی اس مریض کے لیے کیا ڈرائی کپنگ بہتر ہے یا ہاٹ کپنگ بہتر ہے یا حجامہ بہتر ہے. تو بہرحال سارے ناظرین سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک بار تو الحمدللہ حجامہ ضرور کروائیں, جو بلڈ لیٹنگ یعنی کہ کیونکہ یہ سنت عمل ہے الحمدللہ, اور جو سنت کی عمر عمل کرے گا اسپیشلی اس قسم کی سنت کے اوپر جو آج کل عام نہیں ہے, تو وہ 100 شہیدوں کا ثواب الحمدللہ ملے گا. تو پہلے ہم بتائیں گے کہ ڈرائی کپنگ کیا ہے. کپ جو تو یہ نئے کپ ہوتے ہیں, ڈسپوزیبل کپ ہوتے ہیں, یہ پلاسٹک کے ہیں, اور اچھی کوالٹی کے جو حجامسٹ ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ ود یلو جو ہے نا تو یہ ٹاپ ہو, اور یہ کافی موٹے ہوتے ہیں, اور ان کا آپ وزن کریں تو دوسرے سے یہ جو ہے نا بھارے ہوتے ہیں. تو یہ کیا کہ ان کے جو جب خون وغیرہ جو نہیں گرتا ہے تو ٹرائی اینڈ بائی دیز, اور ان کے اوپر یہ لکھا ہوا بھی ہے سائز کیا ہے 01 اور کوالٹی وغیرہ کیا ہے. تو ڈرائی کپنگ کا یہ ہے کہ مین پوائنٹ کپنگ کا کیا ہے کہ یہ ہم نے پوائنٹس لوکیشن کیا ہے, پوائنٹس کے اوپر کس پوائنٹ کے لیے کس بیماری کے لیے لگانا ہے, یعنی کہ 360 پوائنٹس اپراکسیمیٹلی باڈی کے اوپر, اور وہ مختلف پوائنٹ مختلف بیماری کے لیے کام کرتے ہیں. حجامت صرف یعنی کہ کپنگ کرنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے. دیکھو یہ کپنگ کیا کرنا ہے کہ بس یہ کپ لگایا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ, مگر یہ پوائنٹس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ وٹ
point we must choose for which disease, or that is the secret where the doctor's experience comes in. الحمدللہ میری بھی 18-20 سال ایکسپیرینس ہے, اور یہ ہمارے ساتھ یہ جو چائنی ڈاکٹر ہے اس کا بھی کم از کم جو 30 سال ایکسپیرینس ہے. چائنی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہے اور کم از کم 30 سال سے یہ کر رہا ہے. تو پہلے ہم نے اس پیشنٹ کے اوپر آلریڈی ہجامہ کر چکے ہیں. تو ہجامہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ کپ اتارے تو پھر خون وغیرہ نہیں نکلتا, یہ چھوٹے 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 باریک مارک نظر آتے ہیں, مگر یہ بھی کیا کہ 5-10 دن میں جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں گے. اور اس کے یعنی کہ اب یہ احتیاط پیشنٹ کو کیا کرنی چاہیے کہ ہجامے کے بعد 24 گھنٹے کم از کم جو ہے نا اس کو گلا نہ کریں, اور اگر کوئی خارش وغیرہ آئے تو اوپر جو ہے نا ہانی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں, یا دوسرا اولیو آئل استعمال کر سکتے ہیں, یا کلونجی کا تیل استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال عموماً الحمدللہ 99.9% پیشنٹ جو ہے نا الحمدللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ادھر ہم جو ہے نا اسپرٹ کے ساتھ ان کو صاف کر دیتے ہیں. تو یہ ہے ڈرائی کپنگ, یعنی کہ صرف کپ لگانا اور ان کو 5-10-20 منٹ چھوڑ دینا مختلف پوائنٹوں کے اوپر, اور پھر ان کو اتار دینا. تو 10 یہ ہو گیا ہمارا ڈرائی کپنگ. ابھی جو ہے تو ویٹ کپنگ کا کیا ہے کہ اسی کے اوپر جو ہے تو وہ اس کو لگا کر 5-10 منٹ اس کو چھوڑنا. جب سارا ٹاکسن بلڈ جو ہے گندا خون ایک جگہ پر جمع ہو جائے گا تو وہ عموماً جگہ بھی کالی پڑ جاتی ہے. یہ جگہ جو ہے تو ابھی کالی نظر آ رہی ہے, یہ بھی تھوڑی کالی نظر آ رہی ہے. تو ادھر اس کا مطلب کہ تھوڑا زیادہ مسئلہ تھا, ادھر تھوڑا زیادہ مسئلہ تھا, اس میں کالی نہیں ہے. تو الحمدللہ ادھر کوئی خون کی خرابی اتنی نہیں تھی. تو یہ اوپر لگا کر پھر کیا کہ ایسا چھوٹا سا بلیڈ آتا ہے, یہ بلیڈ, اور یہ اسٹیرلائز بلیڈ ہوتے ہیں, اور جب بس ایسے کریں گے نا تو پیشنٹ کو اتنا محسوس نہیں ہوگا. دوسرے جو ہے نا تو یعنی کہ ہائیجین کا بہت خاص خیال رکھنا ہے. یعنی کہ ہر ہیجامسٹ جو ہے نا بائی رائٹ شوڈ بی ڈریس لائک دس, کہ ادھر سے جو ہے نا کوئی کوٹ کو لگ کر ایک خون کے لگ کر دوسرے کو نہ لگے, اور پھر کوشش کرے کہ سر بھی کورڈ ہو, کیونکہ ہمارے یہ چائنیز حضرات یہ ہجامہ کر نہیں رہے, اس لیے ان کا سر جو ہے نا کورڈ نہیں ہے. تو الحمدللہ ہمارا تو سر ویسے ہی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں تو سر ہر وقت ڈانپا رہتا ہے. تو کوشش کرے کہ سر بھی ڈانپا ہو, گلوز ویری امپورٹنٹ, اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور ایپرن از ویری امپورٹنٹ, اور پھر جگہ بھی جو ہے نا صاف ہونی چاہیے. پلیز ڈو ناٹ ڈو ہجامہ آن اے نارمل بیڈ, وہ پتہ نہیں اس بیڈ میں کیا کیا ہوتے ہیں. سو اٹ مسٹ بی ویری کلین, کہ اس کا الحمدللہ سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے, بشرطے کہ ہم جو ہے نا ہائیجین کا خاص خیال رکھیں. کیونکہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو انہوں نے کہا, جو انہوں نے کیا, اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ ہو, بشرطے کہ ہم جو ہے نا پورے جو ہے نا ہائیجین کا خاص خیال رکھیں. تو یہ ہو گیا ویٹ کپنگ. اس کے بعد پھر آتا ہے جی کہ ہاٹ کپنگ. ہاٹ کپنگ کیا ہے کہ وہ جو ہے تو وہ گلاس کے کپ ہوتے ہیں. تو گلاس کے کپ پھر اس کو ہم فائر کے ساتھ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں. تو یہ بسم اللہ, اس کے اوپر کاٹن کے اوپر صرف جو ہے نا لگا ہوا ہے اسپرٹ, اور اس کو ایسے گرم کر کے تو بس ادھر چمکا دینا, بس یہ ابھی چمٹ گیا. اور پیشنٹ کو بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے. تو یہ لگتے بہت آسان ہے, بھی آسان ہے الحمدللہ. تھوڑی ایکسپیرینس والا ہجامس ہو نا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ اس کو کہتے ہیں ہاٹ کپنگ. تو یہ کیا کس کے لیے اچھا ہے کہ اسپیشلی جوڑوں کے درد وغیرہ میں, اور اسپیشلی جو جوڑوں کا درد یا کمر کا درد سردی کے موسم میں جو ہے نا تو زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اندر جو ہے تو ڈیمپ ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا یہ ہاٹ کپنگ ہم لگاتے ہیں. اب عموماً فروزن شولڈر ہو جاتا ہے تو اس کا جو ہے نا الحمدللہ ہم ویٹ کپنگ ہاٹ کپنگ لگائیں گے تو اس کے ساتھ بھی جو ہے نا بہرحال وہ ہر پیشنٹ کو الحمدللہ ہم کم از کم 15-20 منٹ لگاتے ہیں. کبھی کبھی تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے چیک کرنے میں, ڈائگنوز کرنے میں. پھر ڈائگنوز کرنے کے بعد جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے کپنگ جو ہے نا تو اس کے لیے مفید ہے. تو سارے ناظرین سے گزارش ہے کہ الحمدللہ جو ہے نا کم از کم زندگی میں ایک بار جو ہے نا کپنگ کروائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے اسپتال کے اندر کپنگ کی یہ ٹیچنگ بھی ہوتی ہے الحمدللہ. ہم ٹیچنگ بھی کرواتے ہیں ادھر,
اور ٹیچنگ کا یہ ہے کہ ایک تو ویکنڈ کا کورس ہے جو اپنی فیملی کے اوپر اگر صرف کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ اپنے اوپر کرنا چاہتے ہیں، اور اگر تو پروفیشنلی کرنا ہے تو پھر اس کا جو ہے تو 6 to 9 months کورس ہے، اور اس کی جو ہے تو پھر جو ڈپلومہ ملے گا وہ ایک ہماری اسپتال کی طرف سے ملے گا، دوسرا جو ہے نا آکسفورڈ کالج سے ملے گا، اور تیسرا جو ہے نا سنٹ جان ایمبولینس سے ملے گا۔ تو جو حضرات اس میں انٹرسٹڈ ہے اگر ٹیچنگ میں، تو وہ ویکنڈ کورس عموماً ہوتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ڈیورنگ ڈے کام کرتے ہیں، ڈیورنگ دا ویک کام کرتے ہیں، تو ویکنڈ کورسز ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر اس کی بیوٹی یہ ہے کہ اس کے بعد جب ٹیچنگ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے تو اگر خدا نہ خواستہ کسی پیشنٹ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ جو کنسلٹنٹ ہے وہ اپنے پیشنٹ کو ادھر لا سکتا ہے، اور پریکٹیکلی ہم اس کو انشاءاللہ دکھا سکتے ہیں۔